لیے آپ مائک پر تشریف لے آئیں اور ہم غلام اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، آپ ہم کو دلائیے، وہ دینے والے وہاں سے دے رہے ہیں، آپ ہمیں دیجئے۔ آئیے نعرہ تکبیر و رسالت سے حضرت کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مذہب اہل سنت، حضور صاحب البرکات، فیضان حضور صاحب البرکات، فیضان حضور سید العلماء، مظہر حضور سید العلماء، بکار ملت، سرکار لطفی، عاشق خواجہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ نمبر رسول پر جلوہ فرما خالی محترم الدکتور السید جمال الدین محمد اسلم قادری برکاتی، ام محترم حضرت سید شاہ ولی حیدر صاحب قادری برکاتی، برادر عزیز سید شاہ صفی حیدر قادری برکاتی، بہت ہی معظم، بہت ہی محترم خلیفہ حضور صاحب سجادہ سید شاہ دلشاد صاحب قادری برکاتی، حضرت مولوی سخاوت علی صاحب قادری برکاتی، دیگر خلفائے خاندان، علماء ذوی احترام، اساتذہ امت اسلامیہ، میرے پیارے سنی جنتی بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ برکاتیوں میں اتنا ہی تو ملے، بلند نواز سے درود پڑھیں۔ سیدنا محمد وعلى سیدنا اس سے قبل کہ میں کچھ عرض کروں، حضور صاحب سجادہ تاجدار مسند غوثیہ حضور سید ملت الشاہ آل رسول حسنین میاں قادری برکاتی نظمی کے حکم کے مطابق آپ نے ایک اپنی نعت شریف جو تازہ آپ نے پڑھی ہے، وہ میں اور آپ کا حکم ہے کہ میں تمام برکاتیوں کو پڑھ کے سنا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے آقا کی دربار میں والد گرامی عرض کرتے ہیں، میرے ماتھے پہ نشان نال مقدس کے جو ہیں، میرے ماتھے پہ نشان نال مقدس کے جو ہیں، حشر تک ان کو تر و تازہ بنائے رکھنا، حشر تک ان کو تر و تازہ بنائے رکھنا۔ آپ کا ہوں میں، کسی اور سے کیا مجھ کو غرض، آپ کا ہوں میں، کسی اور سے کیا مجھ کو غرض، میرے سرکار یوں ہی اپنا بنائے رکھنا، میرے سرکار یوں ہی اپنا بنائے رکھنا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ عرض کرتے ہیں
سے دور رہوں مجھ کو گوارا ہی نہیں. کیا تیور ہے؟ غلامی کے تیور ہے. آپ سے دور رہوں مجھ کو گوارا ہی نہیں. اپنے قدموں سے صدا مجھ کو لگائے رکھنا. اپنے قدموں سے صدا مجھ کو لگائے رکھنا. اور عرض کرتے ہیں لوگ دیکھیں تو کہیں. لوگ یہ میرے حضرت خالد محترم نے تھوڑی دیر پہلے ارشاد فرمایا تھا وہ نظم میں تھا اور یہ اس کی نظم میں ترجمانی ہے. والد گرامی فرما رہے ہیں کہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں تو کہیں یہ ہے غلام نوری. لوگ دیکھیں تو کہیں یہ ہے غلام نوری. ناز اے پیر میرا یوں ہی بنائے رکھنا. ناز اے پیر میرا یوں ہی بنائے رکھنا. اور آگے ساتھ فرماتے ہیں ان کی تعریف میں ہے مدحت رب کی تاثیر. ان کی تعریف میں ہے مدحت رب کی تاثیر. محفل نعت اسی طور سجائے رکھنا. اور شاہ فرماتے ہیں میرے دامن میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے دامن میں مناجات کا شعر ہے. عرض کر رہے ہیں میرے دامن میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں. اے میرے پیر بھرم میرا بنائے رکھنا. اے میرے پیر بھرم میرا بنائے رکھنا. مقتے میں جو ہے عرض کرتے ہیں اس سے پہلے ایک اور شعر ہے سماعت فرمائے. کہتے ہیں آقا فرمائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. آقا فرمائے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. اپنی پیشانی کو سجدوں سے سجائے رکھنا. اور مقتے میں ارشاد فرماتے ہیں نظمی کس رو میں یہ اشعار کہے ہیں تم نے. نظمی کس رو میں یہ اشعار کہے ہیں تم نے. منفرد اپنا یہ انداز بنائے منفرد اپنا یہ انداز بنائے رکھنا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے یہ کلام کہا ہے اللہ ان کو اتنی صحت قوت و توانائی عطا فرمائے کہ وہ خود آ کر یہاں پر ہمیں یہ کلام سنائے گا. ان کے لیے بہت دعا فرمائیے گا جب ابھی کل کی محفل ہوگی انشاءاللہ. میرے بھائیوں میرے دوستوں عزیزوں بزرگوں یہ ماشاءاللہ یہ 2 دن کی جو ہماری اور آپ کی روحانی مشق ہوئی ہے روحانی ایکسرسائز ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے یہ 2 دن جو ہوتے ہیں خانقاہ مالنا کی درگاہ کے عرس کے ان 2 دنوں میں کیا ہوتا ہے برکاتیوں کی بیٹری چارج ہوتی ہے نا. ان 2 دنوں میں برکاتیوں کی روحانی بیٹری جو سال بھر کے لیے اس نورانی ٹرانسفارمر سے آ کر برکاتی اپنے روحانیت کے کنیکٹرز کو جوڑتے ہیں. ان بزرگوں کا فیض جاری ہوتا ہے اور سال بھر کے لیے چارج ہوتا ہے نا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس آستانے کو اس آستانے بے کس پناہ کو اسی طرح سلامت رکھے. میرے بھائیوں میرے دوستوں حضرت خالد محترم نے آپ کے سامنے جامعہ اہل سنت کے سلسلے میں جامعہ کے ویژن اور جامعہ کے مشن کو پیش کیا. میرے بھائی میرے دوست قرآن پاک کی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا جو میں نے شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب فبشر عبادی الذین یتبعون القول. اے محبوب آپ بشارت دیں خوشخبری دیں ہمارے ان بندوں کو جو باتیں تو سب کی سنتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهَا مگر عمل کرتے ہیں ان باتوں میں سب سے اچھی بات. ہم برکاتیوں کا پیغام کیا ہے؟ ہم
برکاتیوں کا پیغام جو ہمیں اپنے مرشدوں کے قدموں سے ملتا ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں نفرتوں کا جو بازار گرم ہے، اس نفرتوں کے بازار میں ایک دھیمی دھیمی میٹھی میٹھی آواز نبی کے خانوادے سے اٹھتی ہے، اور وہ کیا آواز اٹھتی ہے تو سنیں۔ آل رسول کے خانوادے کے سلسلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ سبحان اللہ۔ آج کا دور سبحان اللہ، ہر ایک انسان اپنے آپ کو منوانے پہ تلا ہے کہ لوگ مجھے مان لیں، لوگ مجھے جان لیں، لوگ میری واہواہی کر لیں۔ ہر انسان اپنے آپ کو منوا رہا ہے لیکن رب کی نہیں مان رہا۔ بنیادی برائی ہمارے درمیان یہ آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اس آیت کی تفسیر میں آل نبی اولاد علی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نحن حبل اللہ، آل نبی اللہ کی رسی ہے۔ جو آل نبی کو تھامے رہے گا، ہم یہاں پر کیوں حاضر ہیں؟ ہم ان کا دعوت جاننے کے لیے حاضر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم فرقوں میں نہیں بڑھنا چاہتے۔ برکاتیت نے ہمیشہ اتحاد کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کا شکر ہے یہاں پر نہ صرف میرے والد کے، میرے دادا کے، بلکہ تمام دیگر سلاسل کے پیروں کے مرید موجود ہیں۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ برکاتیت دوسرا نام ہے قومی اتحاد کا، بے شک قومی اتحاد کا۔ اور یہی تعلیم اور یہی تربیت عام کرنے کے لیے خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں جامعہ مرکز المعارف الاسلامیہ جامعہ آل رسول کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور یہ بنیاد آپ لوگ سمجھ لیں کہ جامعہ آل رسول، اگر کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہے کہ جامعہ آل رسول سے میں صرف مولانا حضرات نکلیں گے جو قوم کو فتوے دیں گے، صرف یہ نہیں ہے۔ جامعہ آل رسول سے دراصل حضور صاحب البرکات کے مسلک کی ترجمانی کرنے والے، صوفی مذہب و مسلک پہ چلنے والے سفیر اسلام نکلیں گے، وہ تعلیم لے کے نکلیں گے، وہ شفاف مذہب اور مسلک لے کے نکلیں گے جو مدینے والے آقا حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور وہ مسلک کیا ہے؟ وہ مسلک ہے انسان دوستی کا مسلک۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو لوگ تشدد کرتے ہیں، جو لوگ شدت سے کام لیتے ہیں، میں ان لوگوں کو یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں اسلام جس ذات کے ذریعے پھیلا ہے اس ذات کا نام ہے غریب نواز۔ حضور معین الدین اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وارضاہ اللہ۔ ذرا عقل لگا کے سوچو، انگریزی میں ایک مقولہ مشہور ہے common sense is not very common۔ عقل لگاؤ، ہر ایک انسان کی بات میں آ کر جھگڑے فساد میں پڑ جاؤ۔ عقل لگا کے سوچو کہ جس ذات کے ذریعے ہندوستان میں اسلام آیا اس کا نام ہے سید معین الدین اجمیری، جن کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگ مشرف اسلام ہوئے تھے۔ کتنے؟ 90 لاکھ لوگ۔ اب ذرا مجھے بتائیے کیا خواجہ صاحب نے ان کے ہاتھ پر یہ 90 لاکھ جو مسلمان ہوئے، کیا ان کو دھتکارا ہوگا؟ کیا ان کو اپنے سے دور بھگایا ہوگا؟ سرکار غریب نواز نے ان کے سامنے
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ اخلاق کو پیش کیا اور ان اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام نام ہی ہے مکارم اخلاق کا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث رسول ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی گیا ہے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ اخلاق میں جو بزرگ چیز ہے اس کو ابھارنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے، میرے بھائیوں میرے دوستوں، اسلام نام ہے اچھے ایٹیکیٹس کا، اسلام نام ہے اچھے مینرز کا، اسلام نام ہے انسان بن کر جینے کا اور جینے دینے کا۔ اور یہ تعلیم ہمارے صوفیاء کرام نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور اسی تعلیم اور اسی مسلک کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، ابھی میں بیٹھا تھا، میرے پاس ایک میسج آیا، اس میسج میں کسی صاحب نے مجھ سے استفسار کیا ہے کہ فلانی اہل سنت کی تنظیم، اس کے بارے میں آپ نے اپنی تائید دی ہے اور فلانے میاں اس پر فتویٰ دیتے ہیں، تو آپ نے تائید کیوں کی ہے؟ ماننے کے سادات ان سے کوئی اختلاف رکھتے ہیں؟ ماننے کے سادات کسی کے اختلاف نہیں رکھتے۔ اور اللہ اختلاف وہ رکھتے ہیں جنہیں اپنی شہرت جاننی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے اسلاف تو ویسے ہی چمکتا ہوا سورج ہے، اور سورج کو چمکنے کے لیے کسی دوسرے سے روشنی لینے کی بحمد اللہ کا جو ہے طلب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو پہلے ہی روشن رکھا ہے۔ میں آپ تمام برکاتی بھائیوں کو یہ پیغام دے کے بھیج رہا ہوں خانقاہ برکاتیہ سے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھیڑیے کی کھال میں، جو بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا ہیں، وہ لوگ آ کر آپ کو قومی اختلافات کروانے کی کوشش کریں گے، تنظیموں کے خلاف کروانے کی کوشش کریں گے۔ پیرانے نظام جو اہل سنت و جماعت کی خانقاہوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے آپ کو مسلک اپنے موقف کے اعتبار سے الگ کرانے کی کوشش کریں گے۔ فروعی مسائل میں آپ کو پھنسا کر اصول دین سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ خانقاہ برکاتیہ میں جو آپ آئے ہیں، آپ کو یہاں سے پیغام دیا جاتا ہے کہ میرے بھائی ان لوگوں کی مت سننا اور ماننا تو صرف اپنے نبی کی ماننا، اور نبی کی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی آل حضور غریب نواز نے جن اخلاق کا اظہار کر ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کی ہے، ان اخلاق کو ماننا۔ آج غریب نواز کے دربار میں چلے جاؤ، غریب نواز کے دربار میں ایک صاحب ہے، پولیٹکس سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ہم سے کہا کہ سید صاحب آپ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ ہمیں ووٹ دلوائے۔ رائٹ ونگ پولیٹکس سے ان کا تعلق تھا۔ ایک مہینے بعد ہمیں پتا چلا کہ ان صاحب نے 2 فرقوں میں لڑائی کروا دی، بہت بڑا فساد کروا دیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ راجستھان میں بھی تھا اس وقت میں، اور دربار غریب نواز میں حاضر تھا۔ سرکار غریب نواز کے دربار میں جب میں گیا تو میں نے دیکھا چادر شریف سرکار کی میرے ہاتھ میں تھی۔ سر پہ چادر جو ہٹائی تو دیکھا کہ ایک کونا میں یعنی مسلمان کے ہاتھ میں ہے، دوسرے کونے میں نے دیکھا کہ سکھ مذہب کا ایک شخص پکڑے ہوئے ہیں، تیسرے پر ایک ہندو پکڑے ہوا تھا۔ میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے وہ اتحاد جو ہمارے صوفیاء کرام نے جو ہے وہ پھیلایا ہے کہ انہوں نے سب کو ایک بھی کر دیا ہے اور اپنے تشخص کو برقرار بھی رکھا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسلامی شخصیت کو، اخلاق نبی کو اجاگر کر کے اور بتا دیا ہے کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کس کا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ خانقاہ برکاتیہ کا پیغام ہے کہ ہمیں متحد رہنا ہے۔ ہمارا یہ ملک ہندوستان ہے۔ جھگڑے کی وسوسے جب دل میں آئے تو سوچ لینا اس بات کو کہ یار جن سے تم جھگڑا کرنا چاہتے ہو، روز صبح میں اٹھ کے انہیں سلام دعا کرنا ہے۔ کیا فائدہ جھگڑا کرنے سے؟ چند دن کی زندگی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم زمانے کے محتاج نہیں ہیں، ہم سے زمانہ ہے۔ ہم کو وقت کو بدلنا ہے، ہم کو وقت کے ساتھ چلنا ہے، وقت کو بدلنا ہے اور ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہے۔ ہمیں
اس علم کو پھیلانا ہے، اس کرن کو علم کی پھیلانا ہے جو غار حرا میں قرآن کے روپ میں ہمارے نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر مصیبت و بلا سے محفوظ رکھے، ہماری سازی کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں جہاں جہاں اللہ کے بندے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نیکی کی اور نیک بننے کی ہدایت عطا فرمائے۔ آئیے ہم لوگ سب مل کر کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر اپنے آقا مدنی تاجدار کے دربار میں اپنا ہدیہ بندگی یعنی صلاۃ و سلام پیش کریں۔